یہ ایک اصل واقعہ ہے جو ہمیں ایک بڑی نصیحت دیتا ہے۔ ایک شخص اپنی پوری زندگی نماز سے غافل رہا۔ جب اذان کی آواز گونجتی تو لوگ مسجد کی طرف دوڑتے، مگر وہ دنیاوی مشغولیات میں لگا رہتا۔ کبھی چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوتا، کبھی دوستوں کی محفل میں۔ اس کے نزدیک نماز وقت کا ضیاع تھی۔ سالوں تک وہ اسی غفلت میں رہا، جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گیا، لیکن اس نے کبھی دل سے سجدہ نہ کیا۔ پھر وہ دن آ گیا جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اچانک بیماری نے اسے آ لیا۔ وہ بستر پر کراہتا رہا، سانسیں اکھڑتی گئیں، جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر والے پریشان کھڑے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وقت ختم ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں پشیمانی تو تھی، مگر اب توبہ کا موقع ختم ہو چکا تھا۔ چند دن بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور جنازہ اٹھا کر قبرستان لے جایا گیا۔ جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو اچانک عجیب و غریب بدبو پھیل گئی۔ لوگ حیران و خوفزدہ تھے۔ بہرحال قبر کو مٹی سے ڈھانپ دیا گیا اور سب لوگ واپس آ گئے۔ اسی رات جنازے میں شریک ایک شخص نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بے نماز قبر میں عذاب میں مبتلا ہے۔ قبر تنگ ہو رہی تھی، اندھیرا اور وحشت اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے واپس بھیج دو، میں اب نماز پڑھوں گا۔ لیکن فرشتوں کی سخت آواز آئی، زندگی میں تجھے بار بار بلایا گیا، اذانیں دی گئیں، صحت اور وقت ملا، مگر تو نے سب ضائع کیا۔ اب لوٹنے کا کوئی موقع نہیں۔ وہ شخص تڑپتا رہا، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ یہ خواب دیکھنے والا ڈر کے مارے پسینے میں ڈوبا ہوا جاگ اٹھا۔ صبح ہوتے ہی وہ مسجد کی طرف بھاگا، وضو کیا اور پہلی بار دل کی گہرائی سے نماز ادا کی۔ سجدے میں گر کر روتا رہا اور کہتا رہا، یا اللہ، مجھے معاف فرما دے۔ اس دن کے بعد اس نے نماز کبھی نہیں چھوڑی اور لوگوں کو یہی نصیحت کرتا رہا کہ نماز چھوڑنے والے کا انجام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یاد رکھو، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکلی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے آج ہی سے نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو، کل کا دن شاید ہمارے نصیب میں نہ ہو۔